حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کی قوم کے آپ نبی تھے، مشہور یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ان کا مشہور واقعہ اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام آپ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے جا رہے تھے۔ جب آپ نے کھیتوں کو دیکھ لیا تو کھنڈرات کے سائے کے اندر آپ بیٹھ گئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، اور آپ کے پاس کچھ انگور بھی تھے اور ایک ٹوکری بھی تھی اور پیالہ بھی تھا۔ تو آپ نے اس کا رس نکالا اس پیالے کے اندر۔ جب رس نکال لیا آپ نے تو پھر آپ کے پاس جو روٹی تھی آپ نے اس کو ڈبو دیا تاکہ کچھ نرم ہو جائے اور میں اس کو کھا لوں، اور وہاں پہ رکھا اور تھوڑی دیر آپ ٹیک لگ گئے۔ جب آپ ٹیک لگے تو آپ کی نظر ایک چھت پر پڑی اور گمان یہ کیا یہ چھت کیسے قائم ہے، اور پھر نیچے دیکھا کہ کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ قال ان یحیی ہذہ بعد اللہ، کہ اللہ رب العزت ان مردہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب جو ہی آپ نے یہ سوچا تو آپ جب سوئے تو سوتے ہی رہ گئے، اتنی عرصہ سوئے کہ آپ 100 سال آپ سوتے رہے۔ 100 سال جب گزر گئے تو آپ کو پھر اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا اور پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب زندہ ہوئے تو پھر اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو بھیجا حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس، اور اس فرشتے کو کہا کہ اس نبی سے پوچھیں کہ آپ کتنی عرصہ سوئے رہے ہیں۔ تو جب وہ فرشتہ آیا، جب حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اور جب اٹھے تھے تو مغرب کا وقت تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہی میں تھوڑا بہت تھوڑا لمحہ اور تھوڑا وقفہ میں نے آرام کیا، زیادہ دیر تو نہیں ٹھہرا۔ تو اس فرشتے نے کہا آپ زیادہ دیر کیا، 100 سال، 100 عام، 100 سال آپ یہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، تو کھانا دیکھا تو کھانا خراب نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھے کو دیکھا تو گدھا ختم ہوا پڑا تھا، اس کی بالکل ہڈیاں بچی ہوئی تھی، کھانا بالکل خراب نہیں ہوا اور گدھا بالکل ختم ہو کے اس کی ہڈیاں بچی ہوئی تھی۔ اب یہ اللہ پاک کی ایک ایک معجزہ تھا، ایک عظیم اللہ پاک کی طرف سے ایک ان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ اب اس فرشتے نے کہا کہ آپ یہاں پہ 100 سال رکے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں پیدا کی جن سے انہوں نے دیکھا، اور پھر زبان دی جن سے انہوں نے بات چیت کی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، اب گئے اپنی بستی کے اندر۔ اب جس وقت گئے آپ تو آپ کی داڑھی شریف بھی سفید اور آپ کے سر کے بال مبارک بھی سفید ہو چکے تھے، اور جب آپ گئے اپنے گھر کے دروازے پر وہاں پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ عزیر علیہ السلام کا گھر دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا عزیر تو 100 سال ہو گئے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ تو وہ بڈھی پریشان ہوئی کہ آپ عزیر کیسے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، وہ جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ اگر آپ عزیر ہیں تو میرے لیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک میری جو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی بینائی واپس کر دے۔ تو عزیر علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ مارا تو اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی، وہ دیکھنے والی بن گئی، اور اپنے ہاتھ سے کھڑا کیا ان کو تو وہ چلنے والی بن گئی۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ عورت ان کے بیٹوں کے پاس لے گئی۔ اس وقت ان کے بیٹے کی عمر 118 سال تھی، جب چھوڑ کے گئے تھے تو 18 تھی، 100 سال بعد آئے تو 118 سال عمر تھی۔ اب جب آپ وہاں پہ پہنچے تو ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا باپ ہوں۔ تو عزیر علیہ السلام کو ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے مانیں، وہ تو 100 سال گزر چکے ہیں ان کو۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ہوں گے۔ تو انہوں نے دیکھا تو واقعی حضرت عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ پھر قوم کے پاس لے گئے آپ کو، تو قوم کو بتایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، تو قوم نے یقین نہیں کیا۔ تو قوم نے کہا ہاں ایک بات پر ہم یقین کر لیں گے کہ عزیر علیہ السلام کو تورات مکمل یاد تھی۔
آپ کو یاد ہے تو پھر آپ جو ہے نا بتائیں۔ تو عزیر علیہ السلام جو اس وقت کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے جو ہے نا سب چیزوں کو ختم کر دیا تھا، اور جو تورات تھی عزیر علیہ السلام کے والد نے کہیں دفن کر دی تھی، اور اس چیز کا علم حضرت عزیر کو تھا۔ تو آپ قوم کو وہاں پہ لے گئے اور آپ نے تورات نکالی، تو واقعی وہاں پہ تورات موجود تھی اور نکل آئی، اور تورات کے کچھ الفاظ مٹے ہوئے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام کے پاس دو ایسی چیزیں آئی جو پیٹ میں داخل ہوئی، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو وہ تورات یاد دلوائی، آپ نے قوم کو بتائی، اور پھر قوم نے اس تورات کو جو ہے نا لکھنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک قرآنی واقعہ تھا جو اللہ پاک نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر جو ہے نا ارشاد فرمایا ہے۔